بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یونس صاحب کا اور خاص طور پر اورنگزیب خان بنیادی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور ہماری پارٹی کے حق میں وہ دستبردار ہو رہے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. یونس صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ان کی پارٹی نے لوکل فیصلہ کیا ہے, اور میں خاص طور پر ان کا اس بات پر مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سینٹرل پارٹی سے اجازت لی اور یہاں پہ فیصلہ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حق میں اپنا قومی اسمبلی کا نمائندہ جو تھا وہاں سے وڈرا کیا تھا. ایک تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑی فرینچائز ہے اس علاقے میں اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر, اور بڑے ووٹر ہیں کہ یہ ہماری کینڈیڈیسی کو ہمارے حق ہماری جو امید لگی ہوئی ہے اس میں یہ بہت زیادہ جان بھر دے گا, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی سپورٹ سے اور ان کے ووٹ سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو جیت دے گا. اس علاقے کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے دونوں کے ہم شیئر کرتے ہیں. اس علاقے کے اندر پانی نہیں ہے, جگہ جگہ پہ پانی نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پانی کہیں پر بھی آئے کراچی میں تو پھر سب جگہ پہ آنا چاہیے, اور لسانیت کی بنیاد پہ یا مسلک کی بنیاد پہ علاقے میں پانی نہ دینا بری بات ہے. ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کے مرمت اسی طرح صفائی کرنا بہت ضروری ہے. جو یونس صاحب نے بات کری ہے میاں نواز شریف کی, کہ میاں نواز شریف نے ایک نعرہ لگایا ہے ووٹ کو عزت دو. ہم میاں نواز شریف فیڈریشن کو انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ تمام چھوٹے صوبوں کو ہمیشہ سے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ووٹ کو عزت دی ہے بلکہ ہم نے اس ملک کے ووٹرز کے لیے کام کیا ہے, خدمت کری ہے. آج اگر 3 بتیاں جل رہی ہیں تو اس میں سے 2 بتی کے بجلی کے پلانٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں لگے ہیں. آج اگر گھر میں چولہے میں گیس آ رہی ہے تو اس میں ہمارے ایل این جی کے ٹرمینل شامل ہیں. اگر پاکستان میں کسی نے کول کے پلانٹس لگائے تو نواز شریف نے لگائے. اگر پاکستان میں راستوں کو کم کر دیا گیا ہے, مطلب جو 3 دن کا راستہ کراچی سے پشاور ہوتا تھا اگر یہ 1-1.5 دن کا ہو گیا ہے تو وہ موٹر پہ بھی نواز شریف نے بنائے. تو نواز شریف نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے خدمت کری ہے, اور وہی نواز شریف کی سنت پہ اور وہی مسلم لیگ نون کی روایت ہے. ہم یہاں پہ خدمت کریں گے, اور اب کہ ہمارے ساتھ اے ایل پی کے بھائی مل گئے ہیں تو ہمارا اتنا جذبہ بھی ڈبل ہو جائے گا, اور ان کے ساتھ مل کر ہم علاقے کی خدمت کریں گے. تو میں سابق ناظم اورنگزیب خان بنیادی صاحب کا, یونس صاحب کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا اپنی طرف سے, اپنے بھائی علی اکبر گجر کی طرف سے, ناصر محمود ہمارے کراچی کے سیکرٹری کی طرف سے, علی اکبر گجر ہمارے فرسٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے شکر گزار ہوں, اور پوری مسلم لیگ نون کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم کو ہمارے حق میں یہ وڈرال دیا. بہت شکریہ. جی بالکل, یہ ایک مہینہ پرانی بات ہے کہ میں ایک مارکیٹ میں تھا تو ایک کسی اور سیاسی پارٹی کے ورکر تھے وہ, اور وہ چلا رہے تھے. میں ان کے پاس گیا بات کرنے تو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکٹ میاں نواز شریف کو چور کہا. میں نے کہا دیکھو یہ نہ کہو. ایک مرتبہ میں نے ان کو منع کرا کہ میاں نواز شریف کو آپ چور نہ کہیں. اس نے جب دوسری مرتبہ کہا تو میں نے کہا پھر آپ چور ہیں, اور پھر اس کے بعد گالی نہیں دینی چاہیے تھی مجھے, یہ میری غلطی تھی. لیکن اگر آپ نواز شریف کو چور بولیں گے تو جواب تو ضرور آئے گا بھائی. پہلے جواب دیں گے. یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی والے بھائیوں نے ہدف اٹھایا کہ کبھی سچ نہیں بولے. مطلب میرے زمانے میں ایک ڈالر 115 روپے کا تھا, 115 روپے 80 پیسے کا. یہ آفیشیل ریٹ ہے, یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. 31 مئی 2018 کو جب چھوڑ کے گئے تھے 115 روپے کا ڈالر تھا. یہ ڈالر 168 پہ لے کے گئے, اب واپس 156 پہ لے کے آئے. تو یا تو 168 پہ پچھلے سال لے جانا جاتی تھی, یا آج پھر غلطی کر رہے ہیں. یہ لوگ 13% انٹرسٹ ریٹ لے کے چلے گئے. چینی 55 روپے کی ہم نے 5 سال مینٹین کری, کبھی 60 کے اوپر نہیں گئی. چینی جو ہے وہ آج 115 روپے کی مل رہی ہے. مرغی کا گوشت ہم 158 روپے کا چھوڑ کے گئے تھے, یہ 450 روپے کا مل رہا ہے. انڈے ہم 84 روپے درجن چھوڑ کے گئے تھے, 170 کے مل رہے ہیں. گھی
ہم 142 روپے کا ہوتا تھا، آج 300 روپے کا گھی مل رہا ہے، 51 روپے عمران خان صاحب ٹیکس لے رہے ہیں 1 کلو گھی کے اوپر، 18 روپے ٹیکس لے رہے ہیں وہ 1 کلو چینی کے اوپر. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اسد عمر نے تو لوگوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے. اس ملک میں سب سے جو برا ریسیشن آیا ہے وہ اسد عمر اور عمران خان لے کے آئے ہیں. حفیظ شیخ سے پوچھ لیجئے کہ وہ کیا کہتے ہیں اسد عمر کے بارے میں، اور پھر اب پوچھ لیجئے حماد اظہر سے کہ وہ حفیظ شیخ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو عمران خان نے تو ایک پاکستان کی معیشت کو جتنا ڈسٹروائے کیا ہے، 312 بلین کی معیشت کو 264 پہ لے گیا، ہر پاکستانی کو غریب کر دیا ہے. 11% پاکستانی اوسطاً غریب ہو چکا ہے. اور جو مہنگائی آج آئی ہے یہ سب میرے بھائی آپ بھی جانتے ہیں، آپ لوگ کے گھر میں بجٹ چلاتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ کے پاس تو ATM نہیں ہے، ہمارے پاس ATM نہیں ہے، وہ تو صرف عمران خان صاحب کے پاس فیسلٹی ہے. ہم تو محنت کر کے پیسے کما کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے بجٹ کس طرح بنتے ہیں آج گھر میں. تو اسد عمر صاحب کو ذرا سا سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. آپ نے پارٹی کے جواب آپ سے بھی ملاقات کرنے کے لیے، تو اس کے بعد آپ PDM کے کب امیدوار بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ بھائی میں پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ہوں، نواز شریف کی ٹکٹ پہ ہوں. شہباز شریف کی سگنیچر سے میں ٹکٹ جمع کرا چکا ہوں اور میں شیر کے نشان پہ لڑوں گا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ ہمارے ALP کی تمام لیڈرشپ کا، خاص طور پہ ان کی لوکل لیڈرشپ کا، بٹ آلسو ان کی سینٹرل لیڈرشپ کا، جن سے شاہد عباسی صاحب کا بھی کانٹیکٹ ہوا ہے. شاہد سید صاحب تو میرے بھائی ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے رہے. یونس بھائی ہیں، اورنگزیب بنیری صاحب ہیں، تمام کا شکر گزار ہوں. لیکن نون کا کینڈیڈیٹ ہوں، ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. لیکن کینڈیڈیٹ میں مسلم لیگ نون کا ہی ہوں. بلاول بھٹو صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ وہ ہم کو بتائیں کہ مشورہ کر کے اپنی پارٹی سے جواب نہیں آیا. اس فیصلے کی طرف جا رہے ہیں تو ہماری کینڈیڈیٹ نے کل رات کو ہمیں کھل کر یہ اجازت دی کہ میں پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں. مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. آج پارٹی جو فیصلہ کرے گی اگر مجھے کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہماری پارٹی اور ان کی اپنی وسائل، پارٹی کی وسائل سب موجود ہیں. لیکن پارٹی اگر کہتی ہے کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کے سامنے آپ نے وڈرا ہونا ہے تو میں بالکل تیار ہوں. یہی ہے صاحب. دوستوں اور ساتھیوں، مجھے پتا ہے کہ میرے میڈیا کے ساتھیوں کو ایک بات کی زیادہ ہوگی کہ آج عوامی نیشنل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ میں فیصلہ کر رہی ہے. دوسری طرف PDM جو اس ملک میں ایک جمہوری الائنس ہے، جو غلط فہمیاں ہوئی ہیں، جو کچھ ہوا ہے، آج عوامی نیشنل پارٹی PDM کا حصہ کل سے نہیں ہے. آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہم اس الیکشن میں ان کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں، اس کا PDM سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بحیثیت پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کر رہے ہیں. فیصلے مرکز کے ہمارے PDM سے نکلنے کے وہ ہو چکے ہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہیں. ہم جمہوری لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم اپوزیشن میں کل دوبارہ بیٹھ جائیں، کل دوبارہ PDM بحال ہو جائے، لیکن یہ کل کی بات ہے. اس وقت ہم PDM کا حصہ نہیں ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، ہم نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون اس علاقے میں ہم سب تمام باقی بھی سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے کسی کا تعلق ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ایز اے پارٹی ہم بہتر امیدوار سمجھتے ہیں. اس لیے ہم نے اس کے حق میں فیصلہ عوامی نیشنل پارٹی نے سندھ کی تنظیم نے کیا ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح ہماری پارٹی 100 سال ایک تاریخ رکھتی ہے اور 100 سال سے آج ووٹ کو عزت دو، مسلم لیگ نون کا یہ نعرہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد صرف 1 سال کے بعد ہم سے ہمارا ووٹ چوری ہو گیا تھا. ہم اس وقت سے اس ملک میں ووٹ کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں کہ بابڑا کی شہید جو ہمارے 613 شہدا
اس لیے شہید ہو گئے کہ اس وقت ہماری منتخب حکومت کو رات کے اندھیرے میں ختم کر کے قیوم خان کی مسلم لیگ کو اس وقت کی زبردستی بٹھایا گیا تھا، اور اس آدمی نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے خلاف کتاب لکھی تھی، اور پاکستان کا واحد مصنف ہے کہ جب وزراء بنتا ہے تو اپنی کتاب پر اس نے خود پابندی لگا دی، لیکن عوامی نشست پارٹی کی جمہوری حکومت کو اس وقت کے حکمرانوں نے ختم کر کے ہمارے ووٹ کو چوری کیا گیا تھا۔ اس وقت سے لے کے آج تک عوامی نشست پارٹی کبھی بھی جمہوریت پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتی، چاہے کتنی امر آئے کتنی ڈکٹیٹر آئے، لیکن عوامی نشست پارٹی ہمیشہ لڑتی رہی جمہوریت کے لیے۔ اس لیے اس وقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ نواز شریف صاحب نہیں، یہ آج کا نواز شریف صاحب ہے جو جمہوریت کے لیے اس وقت لڑ رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو اگر چلانا ہے، اس ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس لیے یہ ملک جمہوریت کے نام پر بنائے اور یہ جمہوریت کے نام پر چلائے۔ تو میں تمام دوستوں کا مشکور ہوں، اور ہم آج اسی حلقے میں جہاں مفتی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم عوامی نشست پارٹی تمام کارکن تمام تنظیم کے مشورے کے بعد ہم مفتی صاحب کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور آج سے اسی حلقے میں جہاں جہاں ہمارا کارکن، ہمارا ساتھی، ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما جہاں جہاں موجود ہیں، وہ مفتی صاحب کو اپنا کینڈیڈیٹ سمجھیں گے، اپنا امیدوار سمجھیں گے، اور مفتی صاحب صرف پاکستان مسلم لیگ کا نہیں بلکہ عوامی نشست پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا مشترکہ امیدوار ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔